عبد الله الأنصاري إنه قال عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله قال السلام عليك يا It's 10:26 a.m. To hear your notifications, follow the notification on your phone to turn on notification access. قد أذنت لك فادخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة بولد الحسين قد أقبل وقال السلام إليك يا أمه فقلت وإليك السلام يا ولدي ويغرت عيني والثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كان رائحة جديد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فن الحسين ناول الكساء وقال السلام إليك يا جدوه السلام إليك يا من اختاره الله أتزل لأن أكون معكما تحت الكساء وقال وإليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فادخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام إليك يا بنت رسول الله فقلت وإليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كان رائحة جديد كان رائحة أخي وابن أمي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم هو ما والذيك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام إليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له وإليك السلام يا أخي ويا وفي
وخلیفۃ وصائب لویہ قد اذنت لک فادخل علی تحت الکساء ثم اتیت نحو الکساء وقلت السلام الیک یا عبدہ یا رسول اللہ اتذن لی ان اکون معکم تحت الکساء قال والیک السلام یا بنت ویا بنتی وقد اذنت لک فادخلت تحت الکساء فلمک تم لنا جمیعا تحت الکساء اخذ ابی رسول اللہ بطرف الکساء وأومع بيده يمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل البيت وخاصتي وحامتي لامهم لمي ودموهم دمي يعلموني ما يعلموهم ويحزنني ما يحزنهم أن حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عادهم ومحب لمن آبهم إنه مني وإنا منهم فاجل صلواتك وبركتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك على وإليهم وإسحب عنهم رزق وترهم تطهيرا صلوات فقال الله عز وجل يا الملائكة ويسكن السماوات إني ما خلقت السماء مميت ولا أرض مديت ولا قمرا منير ولا شمس مزيت ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في معبد هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل البيت نبوت ومعدن رسالت هم فاطمة وابوها وبالها وبنوها فقال جبرائيل يا رب أتذن لأن أهبت إلا الأرض لاكون معهم سادسين فقال الله نعم قد أذنت لك فعبد الأمين جبرائيل وقال السلام إليك يا رسول الله علي ولا يقرئك السلام ويكسك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء ممنيد ولا أرض مديد ولا قمرا منير ولا شمس مزيت ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسير إلا لأجلكم وما قد أذن لأن أدخل معكم تعاذنوا لرسول الله فقال رسول الله وإليك السلام يا أمين وهي الله إنه نعم قد أذنت لك صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحي إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد فقال علي لأبي رسول الله اخبرني ما لجوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق النبي واصطفاني برسالة نجيا مذكير خبرنا هذا في محافل من محافل أهل الأرض وفي جموع من شيطنا ومؤمنا إلا ما نزلت عليهم رحمته وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلا أن يغفروا فقال علي إذ والله خذنا وفاز شيطنا ورب الكعبة فقال النبي صلى الله عليه وآله ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق النبي واصطفاني برسالة نجيا وذكير خبرنا هذا في محفل
من محافل الأذى فيها جموع من شيطنا ومؤمنا وفيه مأموم إلا وفرج الله هموم ولا مغموم إلا وكشف الله غموه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته فقال علي وزي والله فزنا وفاز سيدنا وكذلك شيطنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة صلوات صل على محمد وآل محمد. شاباش شاباش ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک قطعہ سماعت فرمائیں کہ ضیا ممکن نہیں ہے ہو محمد سے کوئی آگے، ضیا ممکن نہیں ہے ہو محمد سے کوئی آگے، مگر جبریل سا معراج میں دیکھا نبی آگے، مگر معراج میں دیکھا نبی آگے، مگر جنگ احد میں دیکھنے والوں نے دیکھا ہے، مگر جنگ احد میں دیکھنے والوں نے دیکھا ہے، محمد مصطفیٰ پیچھے سپر بن کر علی آگے، محمد مصطفیٰ پیچھے سپر بن کر علی آگے. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. ایک قطعہ اور سمجھ. دیکھتے ہی دیکھتے وہ سوئے کوثر لے گیا، دیکھتے ہی دیکھتے وہ سوئے کوثر لے گیا، کون تھا وہ شیر جو دریا اٹھا کر لے گیا، کون تھا وہ شیر جو دریا اٹھا کر لے گیا. اور دو ہی تو حیدر ملے اسلام کی تاریخ میں، ایک دریا دوسرا خیبر اٹھا کر لے گیا، ایک دریا دوسرا خیبر اٹھا کر لے گیا. صلوات پڑھیں محمد والے محمد میں. آئے میدان میں عباس جو حیدر کی طرح، آئے عباس جو میدان میں حیدر کی طرح، ایک اکیلے ایک اکیلے نظر آنے لگے لشکر کی طرح، ایک اکیلے نظر آنے لگے لشکر کی طرح. جنگ کرنے کی اجازت اگر ملتی ان کو، کربلا ہاتھ میں ہوتا در خیبر کی طرح، کربلا ہاتھ میں ہوتی در خیبر کی طرح. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. ہاتھ خالی تھا مگر زنجیر سے ٹکرا گیا، ہاتھ خالی تھا مگر زنجیر سے ٹکرا گیا، ایک ہلکا سا تبسم تیر سے ٹکرا گیا، ایک ہلکا سا تبسم تیر سے ٹکرا گیا. ڈر سے جو عباس کے بھاگے بڑے چالاک تھے، ڈر سے جو عباس کے بھاگے بڑے چالاک تھے، ہرملا نادان تھا بے شیر سے ٹکرا گیا، ہرملا نادان تھا، ہرملا نادان تھا بے شیر سے ٹکرا گیا. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. ایک بند سماعت فرمائیں. وہ ہاتھ جو ہے باعث، وہ ہاتھ جو ہے باعث تاثیر ہاتھ ہے، وہ ہاتھ جو. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. ایک قطعہ سماعت فرمائیں. ضیا ممکن نہیں ہے، وہ تو پڑھ چکا ہوں. ایک قطعہ اور سماعت فرمائیں کہ نص عصمت بھی ہے اور مظہر توقیر بھی ہے، نص عصمت بھی ہے اور مظہر توقیر بھی ہے، سورہ دہر بھی ہے آیہ تطہیر بھی ہے، سورہ دہر بھی ہے آیہ تطہیر بھی ہے. بھائی جمع ہے زیر کسا آل محمد، یعنی ایک جزدان میں قرآن بھی ہے تفسیر بھی ہے، ایک جزدان میں قرآن بھی ہے تفسیر بھی ہے. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. جناب فاطمہ صلی اللہ علیہ کے حوالے سے ایک مطلب کرنا شان سماعت فرمانے. سرخ رو کار رسالت فاطمہ زہرا سے ہے،
سرخرو کار رسالت فاطمہ زہرا سے ہے، گلشن وحدت میں نکہت فاطمہ زہرا سے ہے، گلشن وحدت میں نکہت فاطمہ زہرا سے ہے، اس کے گھر میں ظلمتوں کا ہو نہیں سکتا گزر، اس کے گھر میں ظلمتوں کا ہو نہیں سکتا گزر، جس بشر کو کچھ عقیدت فاطمہ زہرا سے ہے، جس بشر کو کچھ عقیدت فاطمہ زہرا سے ہے، باپ شہر علم ہے، رونق ہے شہر علم کی، باپ شہر علم ہے، رونق ہے شہر علم کی، زینت شہر فضیلت فاطمہ زہرا سے ہے، زینت شہر فضیلت فاطمہ زہرا سے ہے، باپ فقر مرسلین، باپ فقر مرسلین شوہر امیر المومنین، باپ فقر مرسلین شوہر امیر المومنین، عالم نسواں کی عظمت فاطمہ زہرا سے ہے، عالم نسواں کی عظمت فاطمہ زہرا سے ہے، یہ اذانیں، یہ اقامت، یہ نمازیں ہو گواہ، یہ اذانیں، یہ اقامت، یہ نمازیں ہیں گواہ، کعبہ ایماں کی حرمت فاطمہ زہرا سے ہے، فاطمہ کعبہ ایماں کی حرمت فاطمہ زہرا سے ہے، حیدر کرار سے بازو قوی ہیں، حیدر کرار سے بازو قوی تو ہیں مگر، حیدر کرار سے بازو قوی تو ہیں مگر، قلب پیغمبر کو راحت فاطمہ زہرا سے ہے، قلب پیغمبر کو راحت فاطمہ زہرا سے ہے، ذوف پیغمبر کا جس کو اوڑھ کر جاتا رہا، ذوف پیغمبر کو جس کو اوڑھ کر جاتا رہا، اور چادر یمنی میں حکمت فاطمہ زہرا کی ہے، چادر یمنی میں حکمت فاطمہ زہرا کی ہے، اور گفتگو قرآن کے لہجے میں کرتی ہے کنیز، گفتگو قرآن کے لہجے میں کرتی ہے کنیز، آج یہ فضا کی رفعت فاطمہ زہرا سے ہے، آج یہ فضا کی رفعت فاطمہ زہرا سے ہے۔ صلوات پڑھنے والے محمد۔ میں مولانا مودود سے گزارش کروں گا کہ ممبر افروز ہو اور اپنے نورانی، نہیں آپ ہی کوئی ہے نہیں، سورة الفاتحة۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، الذي كلت الألسن عن غاية صفته والعقول عن كنح معرفته،
تواضعت الجبابرة لهيبته وعنت الوجوه لخشيته والصلاة والسلام على أنبيائه ورسله سيما خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين طبيب قلوب الصادقين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين المطهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام لبقية الله في الأرضين اللهم أجل له الفرج واجعلنا من أعوانه وأنصاره وارزقنا رؤيته واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم وقتلتهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى لقاء يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا وحملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا ایک صلوات پڑھے محمد عزیزان گرامی، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرمائیں مسرت فاطمہ بنت سید قیصر حسین مرحومہ کی روح کو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد صلوات پڑھے محمد وعلی اللهم صل على محمد وعلى محمد. عزیزان گرامی، سورہ احقاف کی آیت ہے. ہمارے بزرگ یقیناً اس آیت کے ذیل میں بہت سی مجلسیں سنی ہوں گی اور میں نے بھی برابر اس آیت پہ مختلف جگہوں پر گفتگو کی. ظاہر سی بات ہے کہ ایک ماں کے سال ثواب کی مجلس ہے اولاد کی طرف سے، لہذا موضوع کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے اس آیت کی تلاوت کی ہے اور اس کے ذیل میں جو بھی عرض کیا جائے گا وہ اپنے بچوں کے لیے اور اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے. یقیناً جو حضرات بزرگ ہیں وہ اس مرحلے سے گزر بھی گئے ہیں اور وہ برابر سنتے بھی رہتے ہیں. اصل بچوں کا مسئلہ ہے کہ انہیں اس بات کی طرف توجہ دلائی جائے کہ ماں باپ کیا ہوتے ہیں.
ماں باپ کی اہمیت کیا ہے، ماں باپ کی عظمت کیا ہے، ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ حقیقت میں اس وقت جو فرہنگ غربی ہے، اس غربی مغربی فرہنگ اور کلچر نے جو خاندان کا اسلام میں تصور ہے، اس تصور کو مٹا دیا ہے اور مٹایا جا رہا ہے عمدن۔ اسلام میں خاندان اور خانوادے کا تصور یہ ہے، شوہر ہو، بیوی ہو، اولاد ہو، ماں باپ ہوں، یہ سب مل کے ایک خانوادہ بنتا ہے۔ لیکن آج آپ جائیں، یورپ میں جائیں، تو آپ کو خانوادے کا مطلب کہ یعنی دو خواتین بھی اگر ایک ساتھ رہ رہی ہیں تو وہ خانوادہ ہو گیا۔ جو دو مرد بھی اگر ایک ساتھ رہ رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں باقاعدہ چرچوں میں جو ہے وہ مرد کے ساتھ، عورت کے ساتھ باقاعدہ عقد ہو رہے ہیں۔ مجھ سے بہتر آپ جانتے ہوں گے۔ ان کے یہاں خانوادے کا مطلب یہ نہیں کہ ماں باپ، بیوی، شوہر، اولاد، نہ، بس دو شخص ایک ساتھ اگر رہ رہے ہیں تو اسے وہ خانوادہ کہتے ہیں، خاندان کہتے ہیں۔ کوئی معیار نہیں ہے۔ ایک عورت ایک بچہ ہے، وہ بھی ایک خانوادہ ہے۔ بچہ کہاں سے آیا اس کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ ہاں، آپ دیکھیے آج فرانس میں جائیے، میں سن رہا تھا، تقریباً جو ہے وہ 50% سے زیادہ جو بچے ہیں وہ سب جن کے باپ کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے۔ اس طرح سے نسلیں آگے بڑھ رہی ہیں۔ اسلام ایک پاک و پاکیزہ دین ہے، مکمل دین ہے، سبحان اللہ۔ اور اس نے جو بھی نظام بنایا ہے وہ احسن نظام ہے۔ بے شک۔ توجہ کیجیے گا، اسلام میں خانوادے کا تصور ماں باپ، بیوی، بچے، اولاد، بہن، بھائی، یہ ایک خاندان کہلاتا ہے۔ توجہ کیجیے، اسی لیے ضروری ہے کہ ہمارے بچے اس بات کی طرف متوجہ ہوں کہ ماں باپ کیا ہیں، ماں باپ کی عظمت کیا ہے۔ ماں باپ یعنی آپ کی جنت کے ذمہ دار۔ اگر آپ جنت چاہتے ہیں تو اپنے ماں باپ کو خوش رکھیے۔ سبحان اللہ۔ توجہ کیجیے گا، اگر آپ زندگی چاہتے ہیں تو اپنے ماں باپ کو خوش رکھیں، ان کو راضی رکھیں۔ اگر آپ رزق چاہتے ہیں تو اپنے ماں باپ کو راضی رکھیے۔ دنیا کی کوئی نعمت چاہتے ہیں، تجارت میں ترقی چاہتے ہیں، علم چاہتے ہیں، جو بھی چاہتے ہیں آپ، ان سب کے لیے سب سے بہترین طریقہ کیا ہے؟ اپنے ماں باپ کو خوش رکھیے، اپنے ماں باپ کو راضی رکھیے اپنے سے۔ بہترین طریقہ، جہاں بھی عزت چاہتے ہیں، منصب چاہتے ہیں، مقام چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں قبول ہوں، تو ان سب میں شرط کیا ہے؟ اپنے ماں باپ کو خوش رکھیں، اپنے ماں باپ کو راضی رکھیں۔ قرآن مجید نے ایک دو جگہ نہیں، کئی جگہ اس چیز کا اعادہ کیا ہے، اس چیز کی تکرار کی ہے کہ اللہ یہ حکم دے رہا ہے، اللہ تم کو یہ نصیحت کر رہا ہے، اللہ تم کو یہ سفارش کر رہا ہے کہ تم اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ لفظ احسان آیا ہے، توجہ کیجیے گا۔ دیکھیے یہاں پر دو چیزیں ہیں، ایک ہے احترام، ایک ہے نیکی۔ ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا، ماں باپ کے ساتھ احترام کرنا، ماں باپ کا احترام کرنا، دو چیزیں ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نیکی تو انسان کرتا ہے لیکن احترام سے محروم رہتا ہے۔ چیز کو فرق سمجھیے گا۔ ایک شخص
دولت مند ہے، باہر ہے، یا یہی ہے ماں باپ سے الگ ہے، ہر مہینے ماں باپ کو ان کے اخراجات سے زیادہ پیسہ دے دیتا ہے، ان کے اکاؤنٹ میں $500 ہر مہینے آ جاتے ہیں۔ نیکی تو ہے یہاں، ماں باپ کے ساتھ نیکی تو ہے یہاں، لیکن احترام نہیں ہے۔ سبحان اللہ، توجہ کیجیے، اسلام نیکی کے ساتھ ساتھ تقاضا یہ کر رہا ہے کہ ماں باپ کا احترام بھی کریں۔ بے شک، احترام کسے کہتے ہیں؟ توجہ کیجیے، فرق ہے۔ احترام یعنی دل کی گہرائی میں ماں باپ کے لیے عزت و محبت و شفقت اور جو تواضع ہونا چاہیے وہ آپ کے اندر ہو، کیا بات ہے، سبحان اللہ، واہ واہ، وہ احترام کہا جاتا ہے۔ ایک شخص باہر ہے، یقیناً وہ مہینے کا خرچ دے رہا ہے اور حد سے زیادہ دے رہا ہے، لیکن وہ جو ماں باپ کے لیے محبت اور شفقت اور عشق اور تواضع اور انکساری ان کے لیے ہونا چاہیے، وہ تو نہیں ہے اس کے پاس، وہ تو نہیں انجام دے رہا ہے۔ ایک شخص غریب ہے، پیسہ نہیں ہے اس کے پاس، ماں باپ کو شاید نہ دے سکے، لیکن دل کی گہرائیوں سے وہ ماں باپ سے عشق کر رہا ہے، ان کے سامنے متواضع ہے، ان کی عزت و احترام کر رہا ہے، اس کو کہتے ہیں احترام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اسلام دونوں چیزیں چاہتا ہے۔ اسلام نہ فقط احترام چاہتا ہے، نہ فقط نیکی چاہتا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک، لفظ احسان میں یہ دونوں چیزیں شامل ہیں، ماں باپ کا احترام بھی کرو، ماں باپ کے ساتھ نیکی بھی کرو۔ ایک سال بعد بھی یہ محمد گرامی، ماں باپ، اور ان میں بھی آپ برابر سنتے رہتے ہیں، خود قرآن مجید کی آیت میں بھی اور حدیث میں بھی ماں کی اہمیت و ماں کی عظمت اور ماں کی جو قدر و منزلت ہے اس کو باپ سے تھوڑا سا آگے رکھا ہے۔ اور اسی لیے اس آیت میں جو میں نے سورہ احقاف کی آیت پڑھی ہے، اس میں بالوالدین احسانہ کہنے کے بعد کہ تم اپنے ماں باپ کے ساتھ بہترین سلوک کرو، اس نے جب کسی کی زحمت کو بیان کرنے کو سوچا کہ کس کی زحمت کو بیان کیا جائے، تو ماں کی زحمت کو اس نے مقدم کیا۔ یقیناً باپ بھی اولاد کے حوالے سے زحمتیں، مشقتیں اور بہت سی چیزیں برداشت کرتا ہے، اس کے لیے اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن قدرت کی نظر میں جو واقعی قابل ذکر ہے زحمت، وہ ماں کی ہے۔ اور اسی لیے اس نے کیا کہا؟ وَحَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْحًا وَوَضَعَتْهُ كُرْحًا۔ یہ دو ایسی تعریف اور حدیث میں یہ ہے کہ اگر انسان صحراؤں کی ریت کے برابر زندگی پا جائے یا بارش کے قطروں کے مثل اس کو زندگی مل جائے اور وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرتا رہے پوری زندگی، لیکن وہ جو 9 مہینے اس نے حمل میں گزارے ہیں اور جو تکلیف وضع میں برداشت کیے ہیں، اس کا حق نہیں ادا کر سکتا ہے انسان۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آپ سمجھے، اسے کہتے ہیں ماں۔ ماں کا کوئی بدل نہیں ہے، بے شک، ماں کا کوئی مقابل نہیں ہے، جس عالم میں بھی ہو ماں ماں ہے حقیقت میں۔ ماں کے ایصال ثواب کی مجلس سے اب دیکھیے حدیث میں ہے کہ اگر آپ مستحب نماز میں ہیں، توجہ کیجئے گا، پیغمبر اسلام کی حدیث ہے، ان کنتا فی تطوع، تطوع کہتے ہیں مستحبات، مستحب نماز میں اگر ہیں، وَدَعَاكَ وَالِدَكَ، اور تمہارے باپ نے تم کو آواز دی، فَلَا تَقْطَعْ، تو آپ نماز کو قطع نہیں کر سکتے، نماز کو آپ مت توڑیں۔
باپ نے آواز دی ہے. آپ مستحب نماز میں، واجب نماز میں تو کسی کی آواز پہ بھی نہیں نماز توڑی جا سکتی ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کی اطاعت کے مقابل میں مخلوق کی اطاعت قطعاً نہیں ہے، کوئی بھی ہو، اللہ کی رسول ہو یا امام ہو. یعنی جو اللہ کی اطاعت ہی کے ردیف میں ہیں، ان شخصیتوں کے علاوہ واجب نماز کو نہیں توڑا جا سکتا ہے. یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ماں باپ اپنی جگہ پر ہیں، لیکن اللہ اور رسول اور ائمہ معصومین ان کے مقابل میں نہیں ہے کچھ بھی. تو وہاں اور یہ واقعات بھی ہیں پیغمبر اسلام کے حوالے سے. آپ نے سنا ہوگا کہ کوئی شخص نماز پڑھ رہا تو آپ نے آواز دی، اس نے نماز نہیں توڑی، نماز ختم کر کے پیغمبر کی خدمت میں آیا. پیغمبر نے کہا کہ تم نے کیوں نہیں میری آواز پہ لبیک کہا یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا. پیغمبر نے فرمایا نماز تم کو سکھائی کس نے؟ نماز تم کو کس نے بتائی ہے؟ پیغمبر کا حکم اور پیغمبر کی اطاعت ہی عبادت ہے، معصوم کی اطاعت ہی عبادت ہے. اگر وہ نماز کے عالم میں بھی تم کو آواز دے تو تم فوراً لبیک کہتے ہوئے چلے آؤ. لیکن ہاں اس کے علاوہ واجب نماز میں کسی کی اطاعت واجب نہیں ہے. تو حدیث ہے ان کنتا فی تطوعین، اگر تم مستحب نماز پڑھ رہے ہو، ودعا والدک، اور تمہارا باپ تم کو آواز دے، فلا تقطع، مستحب نماز آپ توڑ نہیں سکتے. لیکن وَإِذَا دعتک امک یا والدتک، لیکن اگر تمہاری ماں تم کو آواز دے، تم مستحب نماز پڑھ لے ہو، تمہاری ماں نے تمہیں آواز دیا، تو حدیث میں فقطع، تو تم مستحب نماز توڑ سکتے ہو. اللہ اکبر. توجہ کیجیے گا، ماں اس کو کہتے ہیں. ماں کی فضیلت یہ ہے، قدرت نے مستحبات، اپنی عبادت جو مستحب ہے اس پر بھی ماں کے حکم کو، ان کی تعظیم کو اوپر رکھا ہے کہ اگر مستحب نماز ہے اور ماں نے آواز دی ہے تو آپ کو اجازت ہے، ہم نماز پڑھ سکتے ہیں. اللہ اکبر. اس طرح کے واقعات کہ کس طرح سے پیغمبر نے اپنے اصحاب اور اس دور کے جوانوں کو سمجھایا ہے کہ ماں کی عظمت کیا ہے، ماں کی مرضی کیا ہے، ماں کی خوشی کیا ہے. اگر چاہتے ہو کہ تمہاری روح جسم سے آرام سے نکلے، آسانی کے ساتھ نکلے، تو ضروری ہے کہ تم اپنی ماں کو خوش رکھو. اگر ماں راضی ہے تو یہ جو جانکنی کے اوقات ہیں یہ بھی آسانی سے گزر جائیں گے. اور اگر ماں خوش نہیں ہے تو تکلیف میں اضافہ ہوگا. مشکل ایسی بات ہے، خود آپ سنتے رہتے ہیں کہ اگر روح جب جسم سے نکلتی ہے تو کیا تکلیف ہوتی ہے. لوگوں نے جو ہے وہ علماء نے باقاعدہ جو ہے وہ اس کی مثالیں دی ہیں، جیسے خار پہ کوئی ریشمی کپڑا آپ رکھ دیں کانٹوں پر اور اس کو کھینچیں تو ایک تار جو ہے وہ الگ ہو جاتا ہے. جب روح جسم سے نکلتی ہے تو ایسی تکلیف ہوتی ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ جہاں روح اور جسم کا 70 سال 80 سال تک رابطہ ہو، تو اب اگر وہ جسم کو چھوڑے گی تو تکلیف تو ہوگی جسم کو نا. آپ 4 سال 5 سال 10 سال کسی سے گھل مل جاتے ہیں اور جب وہ چھوڑ کے چلا جائے تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ تو یہ روح اور جسم کا ساتھ تو 70 سال 60 سال 80 سال 90 سال 50 سال تک ہو. تو یہ رابطہ اگر ہوگا اور اچانک یہ رابطہ ختم ہو جائے، روح چھوڑ کے چلی جائے تو جسم کو تکلیف تو ہوگی. تو پیغمبر اسلام کے دور میں ایک جوان تھا، توجہ کیجیے گا. پیغمبر کو خبر ہوئی جوان جانکنی کے عالم میں آپ کو بلایا جا رہا ہے، چلیے آپ. پیغمبر گئے جوان کے پاس. جوان نے دیکھا پیغمبر کو، خوش ہو گیا، چہرے پہ راز جسے کہیں خوشی کے آثار نمودار ہوئے. پیغمبر بیٹھ گئے اس کے پہلو میں جا کے، اس کے سرانے. اور بلکہ وہ تکلیف جو تھی وہ تکلیف اس کو جو ہے وہ بے قرار کیے ہوئے تھی. پیغمبر نے اس سے کہا
کہ تم جو میں کہہ رہا ہوں کلمہ دہرا رہا ہوں تم اس کو دہراؤ، لا الہ الا اللہ۔ تو جب پیغمبر نے اس سے کہا تم یہ کلمہ دہراؤ تو اس کی زبان کھلی نہیں رہی تھی کہ وہ ان الفاظ کو دہرائے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنا تھا، لیکن اس کی زبان ہی نہیں کھل رہی تھی۔ کیسے کہے وہ؟ پیغمبر نے ایک بار نہیں کئی بار اس سے کہا کہ تم جو میں کہہ رہا ہوں اس کو دہراؤ تاکہ تمہاری مشکل حل ہو، لیکن وہ زبان ہی نہیں کھول پا رہا ہے۔ جب پیغمبر نے دیکھا کہ اس کی زبان ہی نہیں کھل رہی ہے، کلمہ اس کی زبان سے ادا ہو، تو آپ مڑے، ایک خاتون بیٹھی ہوئی تھی وہیں گھر کے کونے میں، آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ اس کی ماں کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا وہ بیٹھی ہوئی ہے کونے میں، قریب ہی بیٹھی تھی۔ پیغمبر نے اس کو مخاطب کیا، کہا کیا تو اپنے بیٹے سے ناراض ہے، ناخوش ہے؟ کہاں یا رسول اللہ، میں اپنے بیٹے سے سالوں سے ناراض چل رہی ہوں، یہ مجھ سے بات نہیں کرتا تھا، میں اس سے نہیں بات کرتی ہوں، اس نے بہت مجھے دکھ دیا ہے، بہت تکلیف دی ہے، بہت ستایا ہے، میں اسی لیے اس سے نہیں بولتی ہوں۔ پیغمبر نے کہا اگر تو چاہتی ہے کہ اس کی جان آسانی سے نکل جائے، اس کو کوئی تکلیف نہ ہو، اس تکلیف سے آزاد ہو جائے، تو راضی ہو جا، اور جب تک تو راضی نہیں ہوگی یہ اسی طرح سے تڑپتا رہے گا۔ بہرحال ماں تھی، میں نے کہا نہیں، ماں ہوتی ہے۔ اللہ نے اپنی بہت سی صفتوں کا مظہر ماں کو بنا کے دنیا پہ بھیج دیا ہے، اپنی محبت، اپنی شفقت، اپنی مہربانی، اپنا رحم و کرم، اپنی غفاریت کا مظہر بنایا ہے اگر کسی کو اس زمین پر، تو ماں کو بنایا ہے، ماں ہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میں راضی ہو گئی، میں نے معاف کر دیا۔ سالوں سے کوئی بات چیت نہیں تھی ماں بیٹے میں، اتنی تکلیف دی تھی بیٹے نے، لیکن پیغمبر نے کہا اور وہیں پہ وہ ماں راضی ہو گئی، معاف کر دیا اس نے کہ یا رسول اللہ میں خوش راضی ہوں، میں نے سب معاف کر دیا اپنے بیٹے کو۔ ادھر اس نے کہا میں راضی ہو گئی، میں نے معاف کر دیا، ادھر اب پیغمبر نے کہا کہ پھر وہی کلمہ میں پڑھ رہا ہوں تم دہراؤ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب جو پیغمبر نے اس کو تلقین کی اس کلمے کی، تو وہ آسانی سے زبان کھول کے وہ کلمے کو ادا کر رہا ہے۔ تو یہ ماں ہے عزیزان گرامی، ماں کی عظمت، ماں کی اہمیت میرے بچوں، میرے نوجوانوں سمجھو، جب تک یہ باحیات ہیں یہ بہت بڑی نعمت ہیں تمہارے لیے، یہ بہت بڑی نعمت ہیں۔ دیکھو یہ نہ دیکھو، بعض لوگ، بعض ہمارے جوان یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ مثلاً یہ غلط کام کرتے ہیں، یہ گناہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، تو کیا اس کے باوجود بھی ہم ان کا احترام کریں؟ وہ واجب نمازیں نہیں پڑھتے ہیں، وہ اللہ کا حق نہیں ادا کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اسلام نے 3 چیزوں کو ہر شخص پر ایسے واجب رکھا، اس میں اصلاً عدل بدلے اور معاملے کا کوئی چیز نہیں ہے، جگہ، معاملے کی کوئی جگہ نہیں ہے، اور اس میں یہ بھی نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ مسلمان ہے، کافر ہے، منافق ہے، کیا ہے کیا نہ، بلکہ آپ کو وہ حق ادا کرنا ہے، اور جن میں سے ایک کیا ہے؟ یہی ماں باپ ہیں۔ ماں باپ مسلمان ہوں، مومن ہوں، کافر ہوں، کوئی بھی ہوں، ماں باپ نیک ہوں یا بد ہوں، ان کے اعمال کیسے بھی ہوں، لیکن تمہارا یہ حق ہے کہ تم ان کا احترام کرو، تم ان کا احترام، بھلے ان کے اعمال کیسے بھی ہوں، یہ ان کا اور خدا کا معاملہ ہے، لیکن تم پر واجب ہے کہ تم ماں باپ کا احترام کرو، بھلے ان کے اعمال بد ہوں، بھلے ان کے صفات خراب ہوں، بھلے وہ کیسے بھی ہوں، لیکن تم ان سے بدتمیزی نہیں کر سکتے ہو، تم ان کی بے احترامی نہیں کر سکتے ہو۔ یہ ہے اسلام۔ آج ہمارے بچوں کو کیا سکھایا جاتا ہے؟ آج ہمارے بچوں کو سکھایا جا رہا ہے ماں باپ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، ماں باپ سے سخت لہجے میں بات کرو،
ماں باپ سے بدتمیزی کرو، ماں باپ سے مقابلہ کرو، یہی تو سکھایا جا رہا ہے آج۔ آپ جائیں میڈیا میں تو آپ کو یہی سب ملے گا۔ اسلام کہہ رہا ہے کہ ماں باپ کیسے بھی ہوں، لیکن تم پر واجب ہے کہ تم اپنے ماں باپ کا احترام کرو۔ حسن کرام، ایک سال بعد بھی یہ محمد والا کافر ہوں، کوئی بھی ہوں، اس سے آپ کو لینا دینا نہیں ہے۔ دیکھیے ماں باپ کا احترام، میں اس سے پہلے بھی کہیں پڑھ چکا ہوں، دیکھیے ماں باپ کا احترام اور ان کے ساتھ حسن سلوک، اس کا تعلق معاملات سے نہیں ہے کہ جیسا وہ کریں گے ویسا ہم کریں گے۔ ہاں، کما تو دین و تو دان، جیسا سامنے والا کرے گا ویسے ہم اس کے ساتھ کریں گے۔ سامنے والے نے ساتھ ہمارے ساتھ اچھائی کی ہے، ہم بھی اس کے ساتھ اچھائی کریں گے، لیکن اگر اس نے ہمارے ساتھ برائی کی ہے تو ہم بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کریں گے۔ ہاں نہ، معاملات ایسے ہوتے ہیں، کسی نے ہمیں قرض دیا ہم اس کو بھی قرض دیں گے، کسی نے ہماری مدد کی ہم اس کی بھی مدد کریں گے، یہ معاملات ہیں۔ لیکن جو عبادات ہیں اس میں یہ ادلا بدلی نہیں ہے، جو عبادت ہے وہ آپ کو کرنا ہے۔ آپ سعودی عرب جاتے ہیں، آپ کے ساتھ کتنا برا سلوک کیا جاتا ہے نا، تو آپ جواب میں کہیں کہ میں یہ رکن جو ہے نہیں ادا کروں گا، اس لیے اس نے میری یہ توہین کی ہے، میں طواف نہیں کروں گا، میں صحیح نہیں کروں گا، اس لیے اس نے مجھے یہاں ستایا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، عبادت ہے، آپ کو پورا کرنا ہے، ادھر سے کچھ بھی ہو سلوک آپ کے ساتھ، لیکن عبادت سب پر یکساں واجب عبادت کرنا ہے۔ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، اس کا تعلق معاملات سے نہیں ہے، اس کا تعلق عبادات سے ہے۔ ماں باپ کچھ بھی آپ کے ساتھ کریں لیکن آپ کو ان کا احترام کرنا ہے۔ اصل بات بھی یہ محمد والا۔ یہ عزیزو، میرے بچوں، میرے چھوٹے بھائیوں، ماں باپ کی قدر کریں، اور خصوصاً ماں بہت اہم ہے، بہت عظمت ہے اس کی حقیقت میں۔ ایک شخص پیغمبر کے زمانے میں آتا ہے، مسلمان ہو گیا ہے، آتا ہے پیغمبر کی خدمت میں، کہتا ہے یا رسول اللہ میں نے بہت بڑے گناہ کیے ہیں، کیا معافی کی گنجائش ہے؟ پیغمبر نے پوچھا اس سے تم نے کیا کیا ہے تم نے؟ اس نے کہا دور جاہلیت میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی بچیوں کو دفن کیا ہے، اپنے ہاتھوں سے۔ توجہ کیجیے، اتنا بڑا گناہ۔ 3 بچیاں آئیں، پیدا ہوئی، میں نے دفن کر دیا۔ تو اس زمانے میں ایک تصور دیا گیا تھا کہ لڑکے جو ہوتے ہیں یہ جنگ میں، میدان جنگ میں ہمارے کام آئیں گے، لیکن لڑکیاں کی ہوں گی کہ اگر ہم شکست کھا گئے تو یہ اسیر ہو جائیں گی، یہ سامنے والے قبیلے یا دشمن کی کنیز بن جائیں گی، اور یہ میرے لیے بے عزتی ہے، یعنی قبیلے کے لیے یہ بے عزتی کا مسئلہ ہے۔ لہذا اس لیے وہ لڑکیوں کو زندہ نہیں رکھتے تھے، بچپن ہی میں زندہ درگور کر دیتے تھے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے 3 لڑکیاں اپنے ہاتھوں سے زمین میں دفن کر دی، بچپن میں ادھر پیدا ہوئی، ادھر جا کے میں نے دفن کریں، اپنے لیے آر سمجھتے تھے۔ آپ بتائیے سورہ نحل میں اور ایک اور سورہ، 2 جگہ اس چیز کا تذکرہ کیا گیا کہ جب ان کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی تھی تو ان کے چہرے جو ہے وہ رنگ بدل جاتے تھے، شرم سے وہ کسی کا سامنا نہیں کرنا چاہتے تھے، اس طرح سے ان کے ذلت اور آر بیٹی ہوتی تھی۔ تو کہہ رہا ہے میں نے 3 بیٹیوں کو دفن کیا، 4تھی بیٹی جب پیدا ہوئی تو بیوی نے اصرار کیا کہ نہیں، اس کو نہ کرو، دفن نہ کرو، اس کو زندہ رہنے دو، کسی سے نہیں بتائیں گے، کسی کو خبر نہیں ہوگی، محلے میں کسی کو خبر نہیں ہوگی۔ پھر اب میں بھی تھوڑا سے ترس آ گیا تو میں نے کہا ٹھیک ہے چلو، لیکن کسی کو خبر نہ ہو، کانوں کان، جو جیسے کہیے جو ہے وہ بغل میں جو مکان ہے ان کو بھی نہیں پتہ چلنا چاہیے کہ میرے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے، بیٹی پل رہی ہے۔ اللہ اکبر، آپ دیکھ لیے کیسا دور تھا جاہلیت کا۔ کرے وہ لڑکی ماشاءاللہ جو ہے 3 سال کی ہو گئی اور اسی طرح سے خاموشی سے گھر کے اندر
پلتی بڑھتی رہی، کسی کو خبر نہیں. لیکن ایک دن میرے دماغ میں بات آئی کہ بھئی لڑکی ہے، بڑی ہوگی تو پتہ تو چلے گا، کسی نہ کسی کو پتہ تو چلے گا ہی، بات چھپنے والی ہے نہیں. بس اسی تصور سے میں ڈر گیا کہ جب لوگوں کو پتہ چلے گا تو کیا، کیسے میں لوگوں کو منہ دکھاؤں گا، چہرہ دکھاؤں گا، کتنی ذلت و رسوائی ہوگی. تو میں اپنی بچی کو ایک وقت جب بیوی گھر پہ نہیں تھی، میں نے بچی کو لیا اور صحرا کی طرف نکل گیا. 3-4 سال کی بچی، 4-5 سال کی بچی ہے، سمجھدار ہو رہی جسے کہیے. صحرا کی طرف نکل گیا اور وہاں پر میں نے ایک گڈھا کھودنا شروع کیا. وہ بچی اس گڈھا کھودنے میں بھی میرا ساتھ دیا اس نے. توجہ کیجیے، کتنے سخت قلب کے لوگ تھے اس وقت. اس نے ساتھ دیا. جب گڈھا کافی ہو گیا تو میں نے اس بچی کو اس گڈھے میں ڈالا. تب بھی وہ بچی یہ سمجھتی رہی کہ شاید بابا ہیں میرے ساتھ، بازی کر رہے ہیں، کھیل رہے ہیں. تب بھی وہ کچھ نہیں بولی. لیکن جب مٹی بہت زیادہ ہو گئی تب وہ ڈری. اور اس نے کہا بابا آپ میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ لیکن میں نے اس کی آواز پر دھیان نہیں دیا. میں نے اتنی مٹی ڈالی کہ وہ بچی اسی میں ڈوب گئی، دفن. بچی چیختی رہی، چلاتی رہی کہ بابا آپ میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ لیکن میرے دل میں کوئی رحم نہیں پیدا ہوا. اللہ اکبر، یا رسول اللہ. اب میں پشیمان ہوں، اسلام لے آیا ہوں، پشیمان ہوں، لیکن کیا یہ میرا گناہ معاف ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر. پیغمبر نے کیا کہا؟ پیغمبر نے کہا تمہاری ماں ہے، ماں زندہ ہے؟ اس نے کہا نہیں. کہا خالہ زندہ ہے؟ کہاں خالہ زندہ ہے. پیغمبر نے کہا جاؤ اپنی خالہ کا وہی احترام کرو جب ماں کا کرتے ہو، اور اس طرح سے یہ تمہارا گناہ معاف ہو سکتا ہے. اور جب وہ پیغمبر کے پاس سے مڑا ہے واپس جانے کے لیے تو جو اصحاب بیٹھے ہوئے تھے، پیغمبر نے کہا کاش اس کی ماں زندہ ہوتی تو اس کے گناہ کو جلدی معاف کیا جاتا. تب بچوں کی جگہ وہ ہے کہ ہمارے اور آپ کے گناہوں کو جتنی تیزی سے اللہ معاف کرتا ہے، ماں کے ذریعے سے، ماں کی رضایت، ماں کی خوشنودی. حضرت گرامی، ہم لوگ غفلت میں ہیں. جن کے ماں باپ گزر گئے ہیں ان سے بھی یہ حق چھینا نہیں گیا ہے. خود حدیث میں ایسا نہیں ہے کہ ماں باپ اس دنیا سے گزر جائیں تو ماں باپ کا رشتہ آپ سے قطع ہو جاتا ہے. نہ، جب تک آپ زندہ ہیں ماں باپ آپ کے ماں باپ ہیں اور آپ کا رشتہ ان سے بندھا ہوا ہے. بلکہ جب ماں باپ اس دنیا سے گزر جاتے ہیں وہ زیادہ محتاج ہو جاتے ہیں بنسبت زندگی کے. دنیا کا وہ زیادہ محتاج ہو جاتے ہیں آپ کے. وہ ہر وقت منتظر رہتے ہیں کہ میرے اولاد میرے لیے کچھ کرے، ایک سورہ فاتحہ پڑھ دے، ایک نیک کام انجام دے دے، یہ کرا دے، وہ کرا دے. دیکھیے ہمارے یہاں ایک عجیب سی رسم ہے کہ بس ہم ایک مجلس تیجا اور چہلم اور برسی، ششمائی، برسی، بس اس کے بعد پھر بھول جاتے. سال میں یاد آئے گا وہ اماں ابا کی یہ مرنے کی تاریخ ہے، لاؤ ایک مجلس کرا دے. نہ، یہ جو رشتہ ہے یہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے. اور یہ جو ان کے حقوق ہیں بھلے وہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں تو یہ ایک دن یاد کرنے سے جسے کہیے پورے نہیں ہو سکتے ہیں. نہ، بلکہ ہر وقت انہیں آپ یاد رکھیں، ہر وقت ان کے لیے کچھ نہ کچھ کرتے رہیں، تب وہ آپ سے راضی ہوں گے. 5ویں امام کی حدیث ہے، ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. کبھی کبھی بچے زندگی میں تو اولاد اپنے ماں باپ کا احترام کرتی ہے، ان کے ساتھ نیک سلوک کرتی ہے، لیکن مرنے کے بعد وہ آنکھ ہو جاتی ہیں. کبھی زندگی میں آنکھ ہو جاتی ہیں اولاد اور کبھی مرنے کے بعد آنکھ ہو جاتی ہیں.
زندگی میں اگر اولاد آنکھ ہو گئی ہے لیکن ماں باپ کے مرنے کے بعد وہ سدھر گئی، سنبھل گئی اور پھر مسلسل ماں باپ کے لیے ایصال ثواب کرتی رہی تو ماں باپ اس سے راضی ہو جاتے ہیں۔ اور اگر زندگی میں ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا لیکن ماں باپ کے مرنے کے بعد ان کو بھول گئے، اپنی دنیا میں مگن ہو گئے، اب ایک سورہ فاتحہ بھی نہیں پڑھ رہے ہیں، ایک مجلس بھی نہیں کرا رہے ہیں، اب کوئی ایصال ثواب نہیں کر رہے ہیں، تو زندگی میں ماں باپ راضی تھے لیکن مرنے کے بعد پھر آپ آنکھ ہو جائیں گے والدین کے لیے۔ تو ایسا بھی ہو سکتا ہے، لہذا ہمیں زندگی میں ماں باپ کا خیال رکھنا ہے اور زندگی مرنے کے بعد بھی جب تک ہم زندہ ہیں ماں باپ کو یاد رکھیں، ماں باپ کے ساتھ بہترین سلوک کریں، ماں باپ اور خصوصاً ماں کے ساتھ جیسے کہیے ماں در حقیقت وہ تربیت کا چشمہ ہے کہ جہاں سے انسان پاک و پاکیزہ ہو کے نکلتا ہے۔ یہ ماں، آپ اس کو سمجھیں، یہ آج جب ہم جو محبت اہل بیت کی بات کر رہے ہیں کہ ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، ہم شیعہ گھر میں پیدا ہوئے ہیں، یہ جو اہل بیت کی محبت ہے، یہ جو عشق علی ہے، یہ جو حسین کا غم ہے، یہ کس نے آپ کے سینے میں ڈالا ہے؟ کس نے ڈالا ہے؟ یہ ماں ہے کہ جس نے اپنے دودھ کے ذریعے سے عشق علی کو اور غم حسین کو آپ تک منتقل کیا ہے۔ یہ ماں ہے۔ اگر ماں نے اس عشق کو اور اس غم کو اپنے دودھ کے ذریعے سے منتقل نہ کیا ہوتا تو آج آپ فرشیادہ پہ نہ ہوتے، آج آپ عشق علی کے قصیدے نہ پڑھتے ہوتے۔ یہ جو عشق علی کے قصیدے پڑھ رہے ہیں، یہ جو غم حسین میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو ہاتھ سینوں پہ جاتے ہیں، یہ ہے ماں کی محبت اور ماں کا احسان ہے۔ آپ دیکھیں اس حوالے سے بہت سے شعراء نے ہمیں جو ہے وہ بہت سے شعر کہے ہیں۔ ایک شاعر تھا 8ویں صدی ہجری کا، ہلہ مقام ہے نجف سے قریب، وہاں کا یہ شاعر ہے، اس کا نام تھا عبداللہ ابن فخر الدین محمد ابن عبداللہ سبعی الہلی۔ ایک بہت بڑا قصیدہ کا ہے عربی میں، اس کے آخر کے جو ہے وہ 2 شعر ہیں جو اسی کی ترجمانی کر رہے ہیں کہ ماں نے اپنے دودھ کے ذریعے سے عشق علی کو تمہاری فطرت میں گھول دیا۔ کیا کہتا ہے؟ واللہ ان خفت حولا من کبائرها لاحتفن انادی یا ابا الحسن مولایا مولایا لا علم ولا عمل الا هواک الذی جرعت فی اللبن۔ توجہ کیجیے گا، اس وقت جب قیامت کی ہول ہوگی، قیامت کی دہشت ہوگی، اپنے گناہوں سے ہم دہشت میں ہوں گے، وحشت میں ہوں گے، کیا کریں، کیسے جو ہے وہ بخشوائیں؟ لاحتفن انادی یا ابا الحسن، تو اس وحشت اور دہشت کے عالم میں آواز دوں گا کس کو؟ یا ابا الحسن، اے امیر المومنین، مولایا مولایا، اے میرے مولا، اے میرے سید و سردار، لا علم ولا عمل، میرے پاس نہ علم ہے نہ عمل ہے، کچھ نہیں ہے، میرا دامن خالی ہے ہر چیز سے، ولیکن الا ہواک، لیکن بس آپ کی محبت ہے میرے دل میں، آپ کا عشق میرے دل میں ہے۔ اور یہ عشق کہاں سے آیا؟ الذی جرعت فی اللبن، یہ وہ عشق ہے جس کو ماں نے اپنے دودھ میں گھول کے مجھے پلا دیا ہے۔ یہ عشق ماں اپنے شیر میں عشق علی کھول کے بچوں کو دیتی ہے۔ اسی لیے ایک جملہ میں یہاں پہ کہوں اپنی ماؤں کے لیے کہ دودھ اپنا پلائیں گے
تو بچہ عاشق علی ہوگا، لیکن اگر دودھ ڈبوں کا پلائیں گے تو کوئی گارنٹی نہیں کہ بچہ عاشق علی ہو۔ ایک صلوات بھیجئے محمد والے۔ یہ صفتیں، یہ محبت اہل بیت ماں سے دودھ کے ذریعے سے منتقل ہوتی ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں آج ڈاکٹر حضرات بھی تاکید اسی چیز کی کرتے ہیں، صحت کے لحاظ سے۔ وہ تو جسمانی صحت کے لحاظ سے کرتے ہیں، لیکن جسمانی صحت کے ساتھ ساتھ معنویت اور صفات و کمالات بھی جو منتقل ہوتے ہیں وہ دودھ کے ذریعے سے منتقل ہوتے ہیں۔ ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ اگر ہم اپنے بچوں کو عاشق علی بنانا چاہتے ہیں، محب اہل بیت بنانا چاہتے ہیں، تو اس باریکی پہ نظر رکھنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ بچہ ادھر پیدا ہوا، ہم اپنے حسن کو خراب نہ کریں اور بچے کو دودھ ڈبے کا دینے لگیں۔ حسن خراب نہیں ہوگا۔ اگر آپ بچے کے حسن کا خیال رکھیں گے تو آپ کا حسن خدا محفوظ رکھے گا۔ ایک صلوات دیجیے محمد والے۔ یہ جو مولا عباس کے سینے میں امام حسین علیہ السلام کی اتنی محبت ہے، اتنا احترام ہے، اتنی عزت ہے، کس نے منتقل کی ہے؟ کس نے ڈالا ہے؟ کس نے ڈالا ہے؟ اس ماں نے ڈالا ہے کہ جو پہلے دن قدم رکھتی ہے تو زبان سے یہ کہتی ہے کہ بچوں مجھے اپنی ماں نہ سمجھنا بلکہ اپنی کنیز سمجھنا۔ ظاہر سی بات ہے، جس ماں کی فطرت میں اور جس کے سینے میں اتنی محبت حسن اور حسین، زینب و ام کلثوم اور علی کی ہو، وہ ماں جب اپنے بچے کو دودھ پلائے گی تو اس بچے کے سینے میں حسین کی اتنی محبت ہوگی کہ کبھی بھائی نہیں کہے گا، ہمیشہ آقا کہے گا، کبھی بھائی نہیں کہے گا۔ یہ جو عباس اور ان کے بھائیوں میں یہ جو محبت، یہ جو امام کا احترام، یہ جو عزت منتقل ہوئی ہے، وہ ام البنین کے شیر سے منتقل ہوئی ہے، وہ ام البنین کے دودھ سے منتقل ہوئی ہے۔ ورنہ اور بھی علی کی بیویاں تھیں، اور بھی علی کے بچے تھے۔ توجہ کیجیے گا، جو احترام جناب عباس کی نظر میں امام حسین کا تھا، زینب ام کلثوم کا تھا، امام حسن کا تھا، وہ احترام، وہ عزت آپ کے جو دوسری ازواج سے اولادیں تھیں وہ نہیں تھا، فرق تھا۔ یقیناً محمد حنفیہ بھی عزت کرتے تھے، احترام کرتے تھے، امام کو امام مانتے تھے، لیکن کہاں عباس، کہاں دوسری اولادیں؟ بہت فرق ہے، بہت فرق ہے۔ تو عزیزو، اور اسی لیے آپ دیکھیں، میں ایک بات کہہ دوں، اسی لیے اسلام نے کیا کہا ہے؟ اسلام نے کہا جب تم اپنی زندگی، اس دعاجی زندگی تب تم شروع کرنا چاہو تو وہیں تم یہ فیصلہ کرو تو کہ تمہیں کیسی اولاد چاہیے، کیسی اولاد چاہیے تمہیں۔ جب تم سوچو کہ اب ہاں آپ شادی کریں گے، رشتہ ڈھونڈنا نکلیں، آپ جب رشتہ ڈھونڈنے نکلیں تو آپ پہلے یہ طے کریں آپ کو اولاد کیسی چاہیے، دنیاوی چاہیے یا نہیں، دین اور دنیا دونوں اس کے پاس ہو۔ عاشق علی اولاد چاہیے، محبت اہل بیت والی اولاد چاہیے۔ اگر ایسی اولاد چاہیے تو آپ رشتہ بھی اسی اعتبار سے تلاش کریں، خاتون اسی اعتبار سے آپ تلاش کریں۔ آپ کو جیسی اولاد چاہیے ویسا آپ رشتہ تلاش کریں، ویسے آپ شریک حیات کو تلاش کریں۔ توجہ کیجیے گا، آج ہمارے یہاں باتیں آ گئی تو میں کہہ رہا ہوں، ہمارے یہاں آج شادی کے رشتے میں سب سے پہلے کیا دیکھا جاتا ہے؟ لڑکی جاب کرتی یا نہیں کرتی؟ جاب، پیسہ کما رہی نہیں کما رہی؟ پیسہ کما رہی تو بہت اچھی بات ہے، ماشاءاللہ۔ یعنی دودھ دیتی ہوئی گائے لانا چاہتے ہیں،
ہم ماں نہیں لانا چاہتے ہیں، ہم دودھ دیتی ہوئی گائے لانا چاہتے ہیں تاکہ ہمیں اس سے فائدہ ہوتا رہے دنیاوی۔ چاہ، حسن، جمال، اسلام کیا کہتا ہے؟ حسن و جمال اپنی جگہ پر ہے، اسلام اس سے انکار نہیں کرتا ہے کہ آپ خوبصورت شریک حیات میں تلاش کریں۔ جاب کرتی ٹھیک ہے، اسلام اس سے بھی انکار نہیں کر رہا ہے، لیکن اسلام نے کیا کہا کہ پہلے مرحلے میں اس کا دین دیکھو، وہ دین رکھتی ہے یا نہیں رکھتی ہے، دیندار ہے یا نہیں ہے، پہلے یہ دیکھو، اس کے بعد جاب کرتی ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ دین، لیکن ہمارے یہاں دین سب سے پیچھے۔ آپ بتائیے کون ہے جو جاتا ہے جو یہ سوال کرتا ہو کہ لڑکی نماز پڑھتی ہے، لڑکی حجاب کرتی ہے؟ کوئی پوچھتا ہے جا کے؟ نہیں پوچھتا ہے نا، ڈرتے ہیں کہ اگر کہیں پوچھ لیں تو رشتہ نہ کٹ جائے۔ اتنا اچھا رشتہ، بہترین جاب کر رہی ہے لڑکی، کما رہی ہے ہزاروں، تو اگر ہم نے یہ پوچھ لیا کہ حجاب کرتی ہے، نماز پڑھتی ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو یہ لوگ ناراض ہو جائیں۔ کوئی نہیں پوچھتا۔ اسی لیے چونکہ ہمارے معیارات اسلام کے خلاف ہو گئے، اسلام جو کہہ رہا ہے وہ معیار نہیں ہمارے یہاں، غیر اسلامی معیارات آ گئے ہیں۔ نتیجہ بھی اس کا آپ دیکھ رہے ہیں معاشرے میں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم بیان کریں، آپ کی آنکھوں کے سامنے نتیجے موجود ہیں۔ اسلام ایک ایسا نظام ہے، میں نے شروع میں کہا کہ انسان کی زندگی کے لیے احسن نظام، بلکہ میں یہ کہوں کہ اس سے بہتر ہے ہی نہیں کوئی نظام، کوئی نہیں نظام اس سے بہتر ہے جو اسلام نے ہمیں دیا ہے اس دنیا میں رہنے کے لیے اور آخرت کے لیے۔ جو نظام دیا ہے اس سے بہتر کوئی نظام ہی نہیں ہے، لیکن بشرطے کہ اس نظام پہ عمل کیا جائے۔ شرط یہ بھی ہے، کسی بہت ہی معروف محقق کا کہنا ہے، شاید یورپین محقق ہے، جو یہ کہتا ہے کہ میں اسلام کو بہت دوست رکھتا ہوں، میں اسلام کو بہت دوست رکھتا ہوں، لیکن مسلمانوں سے نفرت کرتا ہوں۔ اسلام کو دوست رکھتا ہوں لیکن مسلمانوں سے نفرت کرتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے مسلمان نام کا مسلمان ہے، اصلاً اسلام پہ عمل پیرا نہیں ہے۔ آج جو یہ مصیبتیں، یہ فتنے اور فساد، کیا یہ اسلام میں؟ مظلوموں کے گلے کاٹے جائیں، عورتوں کو کنیز بنا لیا جائے، بچوں کو ذبح کیا جائے، یہ اسلام ہے؟ کون کر رہا ہے؟ مسلمان ہی تو کر رہے ہیں، غیر مسلم تو نہیں کر رہا ہے کوئی۔ یہ سب کیا ہے؟ حقیقت میں آج اسلام صرف نام ہے، اصل اسلام مسلمانوں کے پاس نہیں ہے، اور یہ آخری وقت کی نشانی ہے۔ مولا کائنات امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں کہ ایک دور ایسا بھی آئے گا کہ جہاں اسلام صرف نام کا رہے گا مسلمانوں کے پاس، بس پورا اسلام الٹ دیا جائے گا۔ اس کی کھال، ایک مثال دی آپ نے، کھال کے معنی الٹ دیا جائے گا، اصل اسلام نہیں ہوگا ہمارے دل میں۔ آج حقیقت میں شاید آپ اس طرف توجہ دیتے ہو کہ کیوں پوری دنیا صرف ایک حکومت کی دشمن ہے، پوری دنیا ایک حکومت کی دشمن ہے، اور بھی تو اسلامی کنٹریز ہیں، ان کے کیوں نہیں دشمن؟ یعنی اگر یہ لوگ مسلمانوں سے دشمنی رکھتے ہیں تو پھر 54 یا 56 ممالک میں جو ہے وہ ایک ہی تھوڑی یہ مسلمان ملک، اور بھی مسلمان ملک ہیں، ان سے کیوں نہیں دشمنی کرتے ہیں؟ ان سے کیوں نہیں جو ہے وہ عداوت کرتے ہیں؟ صرف ایک کنٹری سے کیوں دشمنی ہے؟ وجہ یہی ہے کہ صرف ایک کنٹری ایسی ہے جو صحیح اسلام پیش کر رہی ہے دنیا کے سامنے عملاً، لہذا اس سے یہ خوف زدہ ہے۔ بقیہ جتنی بھی کنٹریز ہیں مسلمانوں کی ہیں،
لیکن وہاں اسلام نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، اس لیے ان سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ آپ جیسے کریں، نماز پڑھنا چاہتے ہیں نماز پڑھیں، آپ اذان دیں، مسجدیں ہم بھی بنوا دیں گے آپ کے لیے، اچھی سی مسجدیں بنوا دیں گے، ہزاروں ڈالر میں ہم دیں گے، آپ مسجد بنا لیجئے، اذان کہیے، نماز پڑھیے، سب کچھ پڑھیے، کچھ نہیں، ہمیں کوئی تمہاری نمازوں سے اختلاف نہیں ہے۔ لیکن اصل اسلام جو باطل کے خلاف قیام کا حکم دے رہا ہے وہ اسلام نہیں ہونا چاہیے۔ اگر وہ اس اسلام کو فالو کرو گے تو ہم تمہارے پہلے دشمن ہوں گے۔ یہ صورتحال حضرات گرامی، وقت ہو گیا ہے۔ تو میرے بچوں، میرے نوجوانوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میرے چھوٹے بھائیوں، خدا کی قسم، ماں باپ یا دونوں میں سے کوئی بھی ہو، یہ بہت بڑی نعمت ہے آپ کے لیے، بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ جب ہاتھ سے چلے جائیں گے تب آپ کو احساس ہوگا کہ ماں باپ کیا تھے۔ بہت سی مصیبتیں، بہت سی مشکلات آپ کی زندگی کے ماں باپ کے ہونے کی وجہ سے دور ہو جاتے ہیں، آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے، آپ کو معلوم بھی نہیں ہوتا ہے کون سی مصیبت آنے والی تھی، کون سی مشکل پیش آنے والی تھی، کیا ہونے والا تھا، کیا نقصان ہونے والا تھا، آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے۔ اللہ ماں باپ کی برکت سے وہ مشکلات، وہ مصیبتیں دور کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدر، نعرہ صلوات، محمد۔ اور یہ حقیقت ہے، آپ اس کو محسوس کریں۔ ایک واقعہ ملتا ہے، ایک عالم دین کہتے ہیں ایک شخص ان کے پاس آیا جوان، اور پریشان ہوا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ وہ آ کے کہتا ہے کہ مولانا نہیں معلوم کیا میں نے کیا ہے کہ کوئی میری مشکل حل ہی نہیں ہوتی، بلکہ اور اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، جبکہ میں واجبات کی پابندی کرتا ہوں، مستحبات بھی ادا کرتا ہوں، سب کچھ کرتا ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی اس وقت پریشانیوں میں گھرا ہوا ہوں، کچھ سمجھ بھی نہیں آتا ہے۔ تو عالم دین نے اس سے سوال کرنا شروع کیا۔ اس نے ایک سوال کیا کہ میں نے یہ سوال کیا کہ کب سے یہ مصیبتیں تمہارے پاس آ رہی ہیں؟ کہا 2-4 سال سے۔ کہا تمہارے والد ہیں، والدین ہیں یا نہیں ہیں؟ کہا نہیں۔ ایک ایک کر کے رخصت، کب رخصت ہوئے؟ تو وہی اس نے ٹائم بتایا کہ مثلا 2-3 سال پہلے ہی والدین کا سایہ ہمارے سر سے اٹھ چکا ہے، اور تبھی سے یہ مصیبتیں گھیرے ہوئے ہیں، تبھی سے مصیبتیں گھیرے ہوئے۔ مطلب یعنی مصیبتیں اس سے پہلے آتی تھی، لیکن ماں باپ کے وجود کی برکت سے وہ دور ہو جاتی تھی۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ لیکن اب ماں باپ نہیں ہیں، انہوں نے جو ہے وہ مشکل کی جو اصل وجہ تھی معلوم کر لیا۔ جوان سے کہا جاؤ ماں باپ کے قبر پہ جاؤ، ماں باپ کی قبر پہ جاؤ اور ماں باپ کے ذریعے سے اللہ سے دعا کرو، اور ماں باپ کے لیے جو ہے وہ ایصال ثواب کرو، یہ مشکلیں تمہاری دور ہو جائیں گی۔ چانچہ وہ بتاتے ہیں کہ 1 سال بعد پھر وہی جوان مجھ سے ملا، اور اس نے کہا جو آپ نے بتایا تھا میں نے اس پہ عمل کیا، اور میں اب اپنے ماں باپ کو مستقل یاد رکھتا ہوں، وہ ساری مشکلات، وہ ساری مصیبتیں ختم ہو گئیں، حل ہو گئیں۔ میرے بچوں، میرے نوجوانوں، ان کے وجود سے، ان کی رضا سے خدا راضی ہوتا ہے، ان کی رضا سے۔ اگر ماں باپ راضی ہیں تو خدا راضی ہے۔ بہت سے ایسے جوان ہوتے ہیں مولانا حج پہ حج کر رہے ہیں، اللہ نے دیا ہے، حج بھی کر رہے ہیں، عمرہ بھی کر رہے ہیں، زیارتیں بھی کر رہے ہیں، لیکن ماں باپ کو ناراض کیے ہوئے ہیں، ماں باپ کو ناخوش کیے ہوئے ہیں۔ کیا ان کی نمازیں قبول ہوں گی؟ کیا ان کے حج عمرے قبول ہوں گے؟ کیا ان کی زیارتیں قبول ہوں گی؟ لکھ لیجئے،
اگر ماں باپ راضی نہیں ہیں تو نہ زیارتیں قبول ہوں گی، نہ حج اور عمرے قبول ہوں گی، نہ نمازیں قبول ہوں گی. نہیں قبول ہو سکتا ہے کچھ. قبولیت میں ایک شرط یہ ہے، عبادتوں کی قبولیت میں ایک شرط ہے کہ ماں باپ آپ سے خوش ہوں، ماں باپ آپ سے راضی ہوں. اگر ماں باپ آپ سے خوش نہیں ہیں، اگر کوئی بھی ایک دونوں یا کوئی بھی ایک اگر خوش نہیں ہے تو ہماری عبادتیں قبول نہیں ہوں گی، اللہ کی بارگاہ میں لٹکی رہیں گی. جب ماں باپ خوش ہوں گے تبھی قبول ہوں گی عبادتیں. اللہ اکبر. یہ ہے ماں باپ، ان کو سمجھیں، یہی ہماری اصل ہیں، یہی ہماری اصل ہیں. چوتھے امام امام زین العابدین علیہ السلام پھر فرماتے ہیں یہ ماں باپ یہ تمہاری اصل ہیں، ان کے بغیر تم کچھ نہیں ہو. تم چاہے جتنے بڑے عہدے پہ پہنچ جاؤ، تم چاہے جتنے بڑے انسان بن جاؤ، لیکن اصل تو یہی ہیں تمہارے. اگر ان دونوں نے مل کے جنم نہ دیا ہوتا تم کو تو تم آج اتنی بڑی پوسٹ پہ ہوتے، آج تم آیت اللہ ہوتے، آج تم مرجع ہوتے نہ ہوتے. یہ ماں باپ ہیں. اب اندر لگے قوم تشیع کے چند مراجع کرام کہ جن کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا ہے، ان میں سے ایک ذات ہے آیت اللہ العظمیٰ شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ. شیخ انصاری کا نام سنا ہوگا آپ نے. آج ان کی کتابیں پڑھ کے لوگ مرجع بن رہے ہیں، مجتہد بن رہے ہیں. یہ وہ مرجع ہے، عالم تشیع کا واحد مرجع ہے. ان کے مقابل میں کسی نے اپنی مرجعیت کا اعلان نہیں کیا جب تک یہ رہے ہیں نجف کے. یہ لیکن ماں دیکھیے، ماں کسے کہتے ہیں؟ یہ اصل ایران کے ہیں لیکن نجف میں آ کے اس کے بعد پھر یہیں رہ گئے. ماں ایران کی ہے، ایران وطن ایران کا تھا. تو ایک مرتبہ ان کی ماں زیارت عتبات کی زیارت کے لیے ایران سے کربلا آئیں. زیارت کے بعد پھر نجف میں بچائے بیٹا مرجع وقت ہے، تو کچھ دن کے لیے بیٹے کے ساتھ رک گئیں. تو اب نجف کی جتنی خواتین تھیں ان کو جب معلوم ہوا کہ شیخ انصاری کی ماں آئی ہوئی ہیں تو سب ان سے ملنے آ رہے ہیں، سب ملنے آ رہے ہیں اور سب ان کے ہاتھ چوم رہے ہیں، کوئی پیشانی چوم رہا ہے، بڑا احترام. تو رات میں انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ انصاری یہ بتاؤ یہ نجف کی عورتیں میرے ہاتھ اتنا کیوں چوم رہے ہیں، میرے پیشانی میرا ہاتھ چوم رہے ہیں اور اتنا احترام میرا کر رہے ہیں. اب شیخ انصاری یہ نہیں کہنا چاہ رہے تھے کہ یہ میری وجہ سے ہے، بہرحال ماں ہیں. تو انہوں نے کہا آپ چونکہ زیارت پہ آئی ہیں عتبات کی، آپ مقدس ہیں، آپ باوضو رہتی ہیں، آپ اتنی مومنہ ہیں، آپ یہ ہیں وہ. تو انہوں نے کہا بہت سے ایسے افراد ہیں میرے جیسے جو باوضو بھی رہتے ہیں، زیارتیں بھی کرتے ہیں اور مستحبات بھی بجا لاتے ہیں، نماز شب بھی پڑھتے ہیں. یہ وہ کئی گھما کے شیخ انصاری نے ان کو جواب دیا کہ اس وجہ سے آپ کا احترام ہے. لیکن نہیں، ایسے تو بہت سے لوگ ہیں، میرا ہی کیوں احترام. آخر میں مجبور ہو کے شیخ انصاری نے کہا کہ مادر گرامی یہ آپ کا جو اتنا احترام کرتی ہیں یہاں نجف کی خواتین، یہ میری وجہ سے ہے، چونکہ میں مرجع وقت ہوں یہاں قوم تشیع کا، اس لیے یہ آپ کا اتنا احترام کرتی ہیں. توجہ کیجیے، ماں جس منزل پہ عمر کی پہنچ جائے، بیٹا جس عمر کی منزل پہ پہنچ جائے، لیکن حقیقت میں جو مائیں ہوتی ہیں اصل، وہ کبھی اپنے بچے کی تربیت سے غافل نہیں ہوتی ہیں. ماں نے کیا کہا؟ انصاری، شیخ انصاری تم اپنے کو کیا سمجھتے ہو؟ کیا تم کچھ ہو گئے ہو؟ شیخ انصاری یہ خیال رکھو کہ تم اللہ کے بندے ہو، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو. دیکھیں کس عمر میں، جب شیخ انصاری مرجع وقت بن گئے ہیں لیکن ماں تربیت کے گوشوں سے غافل نہیں ہے. وہاں بھی یہ کہہ رہی کہ تم بس اللہ کے بندے ہو، یہ سمجھنا، اس سے زیادہ اپنے کو کچھ نہ سمجھنا، تم اللہ کے بندے ہو بس. یہی شیخ انصاری جب ماں چلی جاتی ہیں اس دنیا سے
تو ان کے پائتی بیٹھ کر اس طرح سے چیخ چیخ کے روتے ہیں. آج ہمارے یہاں جوان جو ہے وہ شرماتا ہے روتے ہوئے. چیخ چیخ کے، اتنا بڑا مرجع شیعت کا چیخ چیخ کے رو رہا ہے. امامہ پھینک دیا، گریبان چاک کر دیا. ہاں شاگرد تھے بڑے بڑے، انہوں نے کہا استاد یہ آپ کے لیے مناسب نہیں ہے، آپ اس طرح سے گریبان چاک کر دیں، امامہ جو ہے وہ اتار دیں اور اس طرح سے چیخ چیخ کر رہے ہیں، آپ مرجع وقت ہیں، آپ اس طرح سے نہ روئیں. تو شیخ انصاری کیا کہتے ہیں کہ آج میں جو کچھ بھی ہوں اسی ماں کی وجہ سے ہوں، اسی ماں کی وجہ سے ہوں. تم مجھے اس ماں کے جنازے پہ رونے سے روک رہے ہو؟ کیا شرم، کیا حیا؟ کچھ نہیں، جو کچھ بھی ہوں میں اسی ماں کی وجہ سے ہوں. آج یہ شیخ انصاری ہے، بنا ہے تو کس کی وجہ سے بنا ہے؟ ماں کی وجہ سے بنا ہے. یہ ماں کی تربیت کا نتیجہ ہے کہ آج میں اس مقام پہ ہوں. یہ ہے شیخ انصاری کی ماں. توجہ کیجئے گا، حسنین کی ماں کا کیا عالم ہوگا، کتنی باعظمت ماں ہوگی، کتنی باعظمت ماں ہوگی. اللہ، جس کی عظمت کو پروردگار عالم نے اس طرح بیان کیا کہ میں نے نور فاطمہ کو اپنے عظمت، نور عظمت سے خلق کیا ہے. وہ ماں کہ جس نے اپنے باپ سے بھی ماں کا لقب لے لیا، ام ابیہا. وہ ماں کہ پوری دنیا کی ماں ایک طرف ہو جائے، حسنین کی ماں ایک طرف. کوئی مقابلہ کر سکتا ہے زہرا کا؟ زہرا، فاطمہ، آپ کے جو نام ہیں ان ناموں میں جو خصوصیت ہے وہ کوئی نہیں حاصل کر سکتا ہے. تو مقامات اور کمالات فاطمہ، وہاں اس کی معرفت حاصل کرنا بہت مشکل ہے، ممکن نہیں. فاطمہ فاطمہ ہے. ڈاکٹر شریعتی کہتے ہیں فاطمہ فاطمہ ہے. اصلاً فاطمہ کو کوئی درک نہیں کر سکتا ہے کیا ہے. فاطمہ کے نام کی جو وجوہات ائمہ نے بتائے ہیں، ایک وجہ یہ ہے کہ فاطمہ جس کی معرفت سے لوگ عاجز ہیں. فاطمہ کو فاطمہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ لوگ اس کی معرفت سے عاجز ہیں، نہیں حاصل کر سکتے. ایک جگہ کہا گیا فاطمہ کو فاطمہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ آخرت میں اپنے چاہنے والوں کو جہنم کی آگ سے نجات دے گی، اس لیے فاطمہ کو فاطمہ کہتے ہیں. ایسی ماں جس نے پیغمبر سے کہا، پیغمبر کے ساتھ ایسا سلوک کر دیا کہ پیغمبر کو کہنا پڑا فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے. ایک نقطہ میں اس حدیث کے حوالے سے بیان کروں، اس کے بعد آپ کی زحمت کو تمام کروں. کیوں پیغمبر نے کہا فاطمہ تو ام ابیہا؟ بہت سی وجہ ہیں بتائی گئی، بہت سی وجہ بتائی گئی. ایک وجہ علماء نے یہ بھی بتائی ہے کیونکہ پیغمبر کی جتنی بھی بیویاں تھیں قرآن نے کیا کہا؟ ام المومنین. جتنی بھی بیویاں تھیں امہات المومنین، مومنین کی ماں تھیں. اگر پیغمبر فاطمہ کو ام ابیہا نہ کہتے تو دنیا کہتی کہ ٹھیک ہے فاطمہ جتنی بھی بافضیلت ہیں لیکن ام المومنین سے تو بافضیلت نہیں ہے. ہاں، جو ام المومنین ہیں، امہات المومنین ہیں، ان سے تو آگے نہیں جا سکتے، بہلر یہ انہی کے تحت آئیں گی. پیغمبر نے ام ابیہا کہہ کے بتا دیا وہ مومنین کی ماں ہے، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے، اس کے مقابل میں کبھی نہ آنا، اس کے مقابل میں کبھی نہ آنا، اس کے ہم تراز، اس کے ہم پلہ ہونے کی کوشش نہ کرنا. ہوں گی ام المومنات یا ام المومنین ہوں گی، لیکن یہ اپنے باپ کی ماں کے برابر ہے، اس کا مرتبہ اس سے زیادہ بلند ہے. عزیزو، مصیبتیں، مصائب یقیناً آتے رہتے ہیں، مشکلات، موت سب کو آنا ہے. ہم لوگ جتنے بھی بیٹھے ہیں کوئی ہمیشہ رہنے کے لیے تھوڑی آیا ہے یہاں، ایک نہ ایک دن تو انشاءاللہ جانا ہی جانا ہے.
لیکن ماں کا سایہ سر سے اٹھ جانا یقیناً مشکل ہے۔ بہرحال خداوند عالم پسماندگان کو صبر عطا فرمائے اور مرحومہ کے درجات کو بلند فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے۔ ہمارے لیے ہماری مصیبتوں میں اگر کوئی مداوا ہے کوئی چیز تو وہ ہے اہل بیت کا غم ہے، اور یقیناً مائیں سب کی جاتی ہیں، لیکن حسنین کی ماں کا جدا ہونا یہ وہ مصیبت ہے کہ جسے واقعاً کیسے برداشت کیا، علی نے کیسے برداشت کیا، حسنین نے کیسے تحمل کیا، زینب ام کلثوم نے کیسے برداشت کیا۔ بچوں کی عمر کتنی تھی؟ سب سے بڑے صاحبزادے جو تھے ان کے 8 سال یا 9 سال عمر تھی، بس اس سے زیادہ نہیں تھی۔ اس کے بعد امام حسین اور پھر زینب ام کلثوم، یعنی جو سب سے چھوٹی بیٹی ہے اس کی عمر 4 سال یا 3 سال، بس اس سے زیادہ نہیں۔ اللہ اکبر، بچے یتیم ہو گئے، ماں کا سایہ سر سے اٹھ جاتا۔ ایسی ماں، شفیق ماں کہ کائنات میں جس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ علی فاطمہ زہرا کے جانے کے بعد علی کی کیفیت اور علی کی صورتحال کو ہم اور آپ درک نہیں کر سکتے کہ یہ کتنا بڑا غم تھا علی کے لیے۔ آپ اس واقعے سے اندازہ لگائیے کہ جب مسجد النبوی میں حسنین نے جا کر بابا کو یہ خبر دی ہے کہ بابا ماں اس دنیا سے چلی گئی، تو اب جو تاریخ میں ملتا ہے کہ علی وہیں پہ اٹھتے ہیں پھر زمین پہ گر جاتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں پھر زمین پہ گر جاتے ہیں۔ 3 بار علی زمین پہ اٹھے اور غش کھا کے گر گئے۔ اللہ اکبر۔ علی کے لیے فاطمہ کا چلا جانا، علی کہتے ہیں کہ یہ فاطمہ بنت رسول، اب میں کس سے اپنا درد بیان کروں گا، اب میں کس سے راز و نیاز کی باتیں کروں گا، اب میں کس سے اپنی مشکلات کو بیان کروں گا۔ فاطمہ سب سے حقیقت میں جو ہے وہ قریب اگر علی سے ہے تو کوئی وہ فاطمہ زہرا ہے۔ اللہ، شہزادی کی وصیت کے مطابق چند جملے مسائد کے، علی نے شہزادی کو غسل و کفن دیا۔ علی نے بھی بہت برداشت کیا خاموشی سے اس مصیبت کو تحمل کیا، لیکن جب غسل کی نوبت آئی اور اسما یا فضہ کے ساتھ غسل دینے لگے آپ، اسما پانی ڈالتی جاتی تھی، علی اس پانی کو اپنے ہاتھ سے پورے جسم پہ پہنچا رہے تھے، تو ایک مرتبہ آپ کا ہاتھ فاطمہ کی پسلیوں تک پہنچ گیا، اور جیسے ہی ہاتھ پسلیوں تک پہنچا ہے آپ نے محسوس کیا کہ پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، اور بس یہ محسوس کرنا تھا کہ فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں۔ علی نے ایک چیخ ماری، علی نے ایک چیخ ماری، اور چیخ اتنی بلند تھی کہ گھر کے باہر سلمان و ابوذر و عمار و یاسر کھڑے ہوئے تھے، گھبرا گئے کہ میرا مولا آج تک ایسے نہیں رویا، مولا کو روتے ہوئے تو دیکھا ہے لیکن ایسے کبھی نہیں رویا۔ اتنی آواز سے عزادارو، جب علی غسل دے کے کفن پہنا کے گھر کے باہر آتے ہیں، سلمان و ابوذر آگے بڑھ کے پوچھتے مولا آخر کون سی تازہ مصیبت وارد ہو گئی کہ آپ اس طرح سے چیخ مار کے روئے؟ سلمان نے سر سے کہتے ہیں مولا اے سلمان و ابوذر، فاطمہ 90 دن تک ٹوٹی ہوئی پسلیاں لے کے گھر کا کام کرتی رہی، لیکن مجھے خبر نہیں ہونے دی کہ فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہے۔ جب میں غسل دیتے دیتے ہاتھ پسلیوں پہ میں نے رکھا تو میں نے محسوس کیا بنت رسول کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی۔ عزادارو، یہ وہ درد تھا علی کا کہ علی بھی برداشت نہ کر سکے۔ یہی وجہ ہے کہ جب علی فاطمہ کو
قبر کے حوالے کرنے لگے، 2 ہاتھ نمودار ہوئے، لا علی میری امانت کو مجھے حوالے کر دو۔ علی نے کہا یا رسول اللہ، آپ کی امانت آپ کے حوالے تو کر رہا ہوں، لیکن علی شرمندہ ہے۔ جب آپ نے اپنی امانت کو علی کے حوالے کیا تھا تو امانت صحیح و سالم تھی، لیکن علی اب یہ امانت واپس کر رہا ہے، آپ کی امانت صحیح و سالم نہیں ہے۔ فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہے، یا رسول اللہ فاطمہ سے سوال کیجئے گا کہ امت نے آپ کی بیٹی کے ساتھ کیا کیا۔ اگر سوال نہیں کریں گے تو فاطمہ آپ سے نہیں بتائے گی، فاطمہ سے سوال کیجئے گا امت نے ہمارے ساتھ کیا ظلم کیے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ فالے والے تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہماری اس عبادت کو قبول فرما، اس کا ثواب مرحومہ کی روح کو احصال فرما۔ معبود جہاں جہاں بھی اہل بیت کے چاہنے والے، ان کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اس وقت پوری دنیا میں فتن و فساد و ظلم اپنا ننگا ناچ نہ رہا ہے۔ معبود اس ظلم اور فتن و فساد کے جو بانی ہیں، معبود ان کی طاقت و قوت اور ان کی حکومتوں کو نیست و نابود کر دے۔ معبود پرچم اسلام، پرچم تشیع کو سربلند فرما۔ مومنین جہاں جہاں بھی ہیں، جس خطے میں، خصوصاً پارا چنار میں اس وقت ان پہ مظالم بہت ہو رہے ہیں، چاروں طرف سے سلفی ان کے شہروں کو گھیرے ہوئے ہیں، تمام چیزوں پہ پابندی ہے، بچے بھوکے مر رہے ہیں۔ معبود ان ظالموں کو نیست و نابود کر دے، ان مومنین اور تمام مومنین کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ جمہوری اسلامی ایران کی حفاظت فرما۔ رہبر معظم آیت اللہ سیستانی اور دیگر مراجع کرام کی حفاظت فرما، صحت و سلامتی عطا فرما۔ معبود تجھے آستہ ہے محمد و آل محمد کا، ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما، مرحومہ اور ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ معبود تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہمارے ماں باپ اگر زندہ ہیں ان کو صحت و سلامتی عطا فرما، انہیں ہم سے راضی اور خوشنود فرما، اور اگر اس دنیا سے اٹھ گئے ہیں تو انہیں اپنی رحمت میں جگہ عنایت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ معبود تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہمارے امام کو ہم سے راضی اور خوشنود فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ معبود اس جمہوری اسلامی کے سلسلے کو ظہور سے متصل فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ایک بار سورہ حمد کی تلاوت فرمائیں۔ مرحومہ مسرت فاطمہ بنت سید قیصر حسین اور اپنے مرحومین کو شامل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن السلام علیکم اظہر الایمان، السلام علیکم امام الانس والجان، عجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک وظہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔
دوسری مجلسی تھی چینل پہ مولانا صفی